ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے مخلوقات کو بغیر سابقہ مثال کے پیدا کیا، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی جیسے چاہے ویسے تقدیروں کا پھیرنے والا ہے، وہ کیا ہی پروقار خالق ہے۔ اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کا اعلان کرتے ہوئے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکریہ بجا لاتا ہوں۔ میں ایمان و یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ آپ کو آپ کے رب نے ہم میں ہی سے حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور شریعت کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی نشان راہ پاک صاف آل پر، ان کے بابرکت مکرم صحابہ پر، تابعین اور قیامت تک بہتر طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، لوگوں میں تمہیں اور خود کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تاریک دل والا وہ ہے جس نے اپنے رب کو جانا اور پھر اس کی معصیت کی، محروم وہ ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ سب سے بھاری بوجھ گناہ ہیں اور پاکیزہ چیزوں میں سب سے لذیذ عافیت ہے۔ دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتا ہے، اللہ کی کتاب میں غور و فکر کرنے سے زندہ ہوتا ہے۔ بھلے لوگوں کی صحبت سے سعادت سے ہمکنار ہوتا ہے، برے لوگوں کی رفاقت سے شقاوت سے دوچار ہوتا ہے، اور جو لوگوں کے عیوب میں الجھا رہا وہ اپنے عیبوں کو نہ چھوڑ پائے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ مسلمانوں، دنیا آخرت کا آئینہ اور اس کا دوسرا سکہ یعنی سوکن ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی خوشی، لذت اور نعمت ہے وہ جنت کی نعمتوں اور اس کی پرلذت زندگی کی یاد دلاتی ہے، اور دنیا میں جو درد، الم اور مصیبت پائی جاتی ہے وہ جہنم کے عذاب اور وہاں کے لوگوں کے برے انجام کو یاد دلاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے یہ تھا، کہ وہ دنیا کے حادثات سے اپنے صحابہ کو آخرت کے حوادث کی یاد دلاتے تھے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو یہ آگ جسے آدم کے بیٹے جلاتے ہیں، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم اگر جہنم کی آگ ایسی بھی ہوتی تو کافی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ دنیاوی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے اور ہر ایک کی گرمی اسی کے جیسی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور کہا، اے میرے رب، میرا بعض حصے کو کھاتا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس ٹھنڈی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ سب سے سخت جو گرمی تم پاتے ہو وہ یہی ہے اور سب سے سخت سردی جو تم پاتے ہو یہی ہے۔ متفقن علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس آگ کے بارے میں جسے تم روشن کرتے ہو کہا ہے، ہم نے اسے سبب نصیحت اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ بلکہ بخار کی حرارت بڑی یاد دلانے والی چیزوں میں سے ہے۔ حدیث کے اندر ہے، بخار جہنم کی پھونک ہے، ٹھنڈے پانی سے اسے خود سے الگ کرو۔ اور بعض روایتوں میں ہے یہ جہنم سے مومن کا حصہ ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ جب اسے بخار لگے تو وہ اسے کفارہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کفارہ اور پاک کرنے والی اور گناہوں سے الگ کرنے والی چیز سمجھے۔ حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں، وہ لوگ زمانے کے الٹ پھیر میں غور و فکر سے کام لیا کرتے تھے، زمانے کے تغیرات سے عبرت پکڑا کرتے تھے، اور یہ چیزیں انہیں عبادت و تقرب سے نوازتی تھی۔ چنانچہ وہ دنیا کی کوئی چیز نہ دیکھتے تھے مگر آخرت کی جنت میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اسے یاد کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، تم لوگ ان دنوں گرمی کے ایام میں جی رہے ہو، جس چیز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے تم اس گرمی سے بچ رہے ہو، اس لیے سبق لو، عبرت پکڑو، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حشر دن کی گرمی سے بچنے کے لیے
شدید گرمی والے دن روزہ رکھو اور قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز ادا کیا کرو تاکہ پیاس جاتی رہے، رگ تر ہو اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو جائے۔ اللہ اسلاف پر رحم کرے، وہ سخت گرمی کی پیاس پر افسوس کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم گرمی میں ایک ایسے دن کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں جو زیادہ شدید گرم ہوگا۔ بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنے کے بارے میں ان کی عجیب فہم و فراست میں سے ان کی یہ بات ہے، قیمت جب سستی ہو تو ہر ایک خرید لیتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عام اور سرد دنوں میں روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے، لیکن جہاں تک گرم دن والے روزے کی بات ہے تو اس میں مشقت اور صبر کی ضرورت ہے، اور سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت لے جانا چاہیے۔ اللہ کے بندو، آپ کے لیے وہ شخصیت ہی کافی ہے جو گرمی میں ایسا موقع دیکھتی ہے جسے فوت نہیں ہونے دینا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا سخت گرمی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفر میں ہم آپ کے ساتھ تھے۔ گرمی کی شدت سے ایک آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ رہا تھا۔ تمام لوگوں میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ روزہ دار تھے۔ تمام لوگوں میں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ روزہ دار تھے۔ اسے ابن ماجہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ پیدل چل کر مسجد جانا سوار ہو کر جانے سے افضل ہے، گرچہ گرمی کی شدت میں چلنا پڑے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی تھا جس سے زیادہ میرے علم میں مسجد سے کسی اور کا گھر دور نہیں تھا، لیکن اس کی کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی۔ اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا اگر تم ایک گدھا خرید لیتے تو تاریک راتوں اور شدید گرمی کے وقت اس پر سوار ہوتے۔ اس نے کہا مجھے یہ پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے بغل میں ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ مسجد طرف میرے قدم لکھے جائیں اور جب اپنے اہل عیال کو لوٹوں تو میرا لوٹنا لکھا جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے یہ سب اکٹھا کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کی عبادت مشقتوں سے نہیں ہوتی، لیکن جب عبادت کی راہ میں مشقت ہو تو بندہ اس پر ثواب سے نوازا جاتا ہے اور اجر نصیب کے بقدر ہی ملتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب گرمی سخت ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے جہنم کی گرمی سے بچائے، اور جب آج تیرے اور سورج کے مابین اتنی عظیم مسافتیں ہیں اور تو اس گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہا تو قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا جب سورج سروں کے نزدیک آ جائے گا، اور کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے حساب سے پسینوں میں غرق ہوگا۔ تمہارا پسینہ کہاں تک ہوگا؟ تمہارا پسینہ کہاں تک ہوگا؟ کیا پنڈلی تک یا گھٹنے تک یا کمر تک، یا پھر پسینہ تمہیں مکمل لگام لگا ہوا رکھے گا؟ جب تم سورج کے لپٹ اور اس کی تماست سے بچ رہے ہو، گھروں، محلوں، درختوں اور باغوں کے سایوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو، تو قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سا سایہ کھول کر رکھا ہے؟ اللہ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جب اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان 7 قسم کے لوگوں کو یاد کرو جنہیں اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، تاکہ ان کے جیسا عمل کرو اور ان کی نعمت سے سرفراز ہو، اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جس دن کہ اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ جب گرمی تیرے پیٹ میں آگ لگاتی ہے، تیری پیاس شدید ہو جاتی ہے، پھر تو ٹھنڈا، خوشگوار اور زود ہضم پانی پیتا ہے، اس وقت اپنے آپ سے پوچھ کہ قیامت کے دن کیسے پیے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آئیں گے اور اس سے پیئیں گے، اور دوسرے بہت سے لوگ حوض سے بھگائے جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور ہے۔ جہنمی لوگ یاد کریں گے، جہنمی لوگ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تلچھٹ کی مانند ہوگا، چہرے بھون دے گا، بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ گرمی کی شدت سے جب تم اپنے کپڑے کم کر لیتے ہو تو ان لوگوں کو یاد کرو جن کے لیے آگ کے کپڑے بیوند کر کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سب کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی۔
اور جب تو اپنے گھر کے روشن دان کھولتا ہے کہ نئی نئی ہوائے، اور جب تو ایئر کنڈیشن سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو اللہ کی حمد بیان کر اور جنتیوں کو یاد کر۔ اللہ کا فرمان ہے ان کے لیے دروازے کھلے ہوں گے جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہوں گے، اور دوسرے گھر کو بھی یاد کر۔ اللہ کا فرمان ہے وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی بڑے بڑے ستونوں میں۔ پیارے بھائیوں، وہ کتنے کامیاب لوگ ہیں جو ان گرم فضاؤں سے بھلائی و احسان کا عظیم اور کشادہ دروازہ بناتے ہیں، اپنے رب کی طرف دعائے صادق کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی اور ان کے بھائیوں کو بھی جہنم کی گرمی اور کھڑے ہونے کے دن کی گرمی سے بچائے۔ گرمی اور کی لپٹ انہیں اپنے ان فقیر بھائیوں کی یاد دلاتی ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، یا جو بے وطن ہیں، یا جو مار بھگائے گئے ہیں، یا جو پناہ گزین ہیں، مصیبت کے مارے ہوئے ہیں، جنگوں نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے، جھگڑوں نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ وہ اس بات کے ضرورت مند ہیں کہ ان کے گرم اور جلا دینے والے موسم میں ان کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا جائے، ان کی خبر کیجیے، ان کی خبر گیری کیجیے، ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، ایئر کنڈیشن اور کولر مہیا کر کے، یا ان کی مرمت کرا کر، یا اس کا خرچ دے کر، یا ٹھنڈا پانی پلا کر، یا کنواں کھود کر وہ جو مشقت جھیل رہے ہیں اس پر ان کی مدد کیجیے، اس لیے کہ ہر جگر کی سیرابی میں اجر ہے، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور ہو یا کہ پرندہ۔ جہنم کی آگ سے بچو، ہر چند کے کھجور کے ٹکڑے ہی سے صحیح، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے پانی پلانا چاہیے۔ اللہ نے ہر ایک چیز پر احسان کو واجب کیا ہے۔ آپ جہاں جاؤ یا قیام کرو، گرمی اللہ کی نعمتوں، ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ہوا کی یاد دلاتی ہے جو اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے میسر کیا ہے، جو ان سے گرمی کی شدت کو کم کرتی ہے، سخت گرمی کی لپٹ کو بجھاتی ہے۔ یہ نعمتوں گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، سواریوں میں، آفسوں میں، اسکولوں میں اور ہر پبلک پلیس میں موجود ہیں۔ اس پر اللہ کی تعریف ہے اور اسی کا احسان ہے۔ اس پر غور کیجیے، شکر ادا کیجیے اور اسراف سے بچیے، اور اس کے استعمال میں میانہ روی سے کام لیجیے تاکہ یہ نعمت تمام تک پہنچ سکے۔ دینی بھائیوں، جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں سائے اور پبلک پلیسز میں عام لوگوں کے سایہ حاصل کرنے کی جگہوں کی حفاظت ہے۔ انہیں گندا کر کے اور نجس بنا کر بگاڑنا اور ان میں کچرے اور کوڑا کرکٹ ڈالنا حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے دو لعنت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے کہا یہ دو لعنت میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کے راستے یا ان کے سائے میں قضائے حاجت کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گرمی کی شدت سے زیادہ پسینہ آنے کا امکان رہتا ہے، تو جو کوئی بھی مسلمانوں کی محفلوں یا مسجدوں میں حاضر ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچانے والی ناپسندیدہ بدبو کو ختم کر کے آئے۔ مسلمانوں، گرمی کو گالی دینا یا غصہ، چڑچڑاپن اور ناراضگی میں گستاخانہ کلمے بولنا ممنوع ہے، کیونکہ گرمی بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ یہ بھی زمانے کو گالی دینے میں شامل ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول کے ذریعے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنی آدم زمانوں کو گالی دیتا ہے، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں دن اور رات ہیں۔ متفق علیہ۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں میں سے ساتھ بنائے ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے پہاڑوں میں گھر بنائے ہیں، اسی نے تمہارے لیے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں لڑائی کے وقت کام آئے، اسی طرح اپنی پوری نعمتیں دے رہا ہے کہ تم پر حکم بردار بن جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت بخشنے والا اور وسیع سخاوت والا ہے۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکریہ بجا لاتا ہوں، اور وہ ہر زبان میں قابل حمد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں ایسی گواہی جو شک و انکار سے مبرہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ مقام محمود اور حوض مورود والے ہیں، ان پر، ان کی آل پر، اور کرم، فضل اور سخاوت والے ان کے صحابہ پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان پر قیامت کے دن تک درود و سلام نازل ہو۔ مسلمانوں، یہ دیکھیے بیت اللہ کے حاجی اس مقدس دیار میں آنے لگے ہیں۔ حاجیوں، آپ اہل بن کر نازل ہوئے ہیں اور اپنے گھر میں آئے ہیں۔ اللہ آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، آپ کے قدموں کو نیکیوں میں لکھے اور ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول کرے۔ اس علاقے پر ابھی لپٹ آمیز گرمی کے موسم کا غلبہ ہے، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس گرم موسم سے بھلائی، تعاون، نرمی کا بڑا کشادہ دروازہ بنائیں۔ لوگوں، غور کیجیے، شکریہ ادا کیجیے، ایک دوسرے کا تعاون کیجیے، رفق و نرمی برتیے اور احسان سے کام لیجیے۔ مسلمان دنیا کے تمام گوشوں سے جبکہ وہ اس مقدس سرزمین کا قصد کر رہے ہیں،
اپنی جامع وحدت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اپنی ایمانی قوت کو عملی پیکر عطا کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ان کی قوت ظاہر ہو رہی ہے، ان کا غلبہ نمایاں ہو رہا ہے، وہ اپنے آپسی اختلاف بھلا رہے ہیں، اپنی عصبیتوں اور جھگڑوں کو دور پھینک رہے ہیں کہ عبادت کے لیے فارغ ہو سکے اور اللہ کے فضل اور حرمین شریفین کی برکتوں کے حصول کے لیے اپنے قیمتی اوقات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، جان لیجئے کہ جب سے اللہ نے اس ملک کو حرمین شریفین کی بطور خدمت، نگرانی، توجہ، شرف بخشی، عزت افزائی اور جواب دہی کے حفاظت و نگرانی عطا کی ہے، تب سے اس ملک کا یہ اصول رہا ہے کہ حج کو اسلامی وحدت میں کسی بھی تشویش سے دور رکھا جائے۔ جسے آپ جی رہے ہیں یا ذکر الہی، بھلائی اور تقوی سے آراستہ ہو کر آپ جن بلند مقاصد کے قاصد ہوتے ہیں انہیں گدلا کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور چوپائیوں پر جو پالتو ہیں بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اس ملک کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ یہ ملک کسی کو بھی بیت اللہ کے قصد سے نہیں روکتا، اس کا سیاسی موقف اور مسلکی رجحان چاہے جو بھی ہو، اللہ کی پناہ کہ یہ ملک کسی کو بیت حرام کی قصد سے روکے یا مسجد نبوی سے روکے، بلکہ یہ دونوں جگہیں تو استقبال و اکرام کی جگہیں ہیں۔ اس ملک کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کی عبادتوں کی ادائیگی پر بڑھا چڑھا کر بھاؤ تاؤ نہیں کرتا۔ ہر مسلمان جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی شہریت ہو اور مسلک ہو، یہ ملک ہے جس نے اپنی پوری پرشوکت تاریخ اور موسم میں تمام طرح کے اسلام سے منسوب جماعتوں کے ساتھ تعامل کیا ہے اور وہ سب کے سب خوشحالی، بڑی خدمت اور خوبصورت استقبال سے محظوظ ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کے حاجی اور مسجد نبی کے زائرین اس ملک کے واضح فیصلہ کن موقف سے واقف ہیں کہ حج کو ایسے سیاسی منبر بننے سے روکا جائے جہاں افکار، گروہیں، جماعتیں، مسالک اور حکومتی نظام رسہ کشی میں ملوث ہوں، جس کا بلا شبہ مطلب ہوگا حج کے اہداف و مقاصد سے سنگین انحراف۔ حج کے اہداف و مقاصد سے سنگین انحراف اللہ کا فرمان ہے۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس ملک کے اصولوں اور سیاست میں سے یہ ہے کہ حج اور دیار مقدسہ ایسے میدان ہیں جہاں دعوت صرف اللہ کی طرف دی جاتی ہے، شعار صرف توحید ہے، اللہم لبیک، حاضر ہیں ہم اے رب، ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ تو کسی ایسے مومن کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے یا کسی پرامن شخص کو خوف زدہ کرے کہ وہ تو اللہ کے حرم میں ہے۔ حیبت اور اس تعظیم سے گھرا ہوا ہے جس کے اندر خون نہیں بہایا جاتا، شکار نہیں کیا جاتا اور نہ درخت کاٹا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ مملکت سعودی عرب اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ نام نہاد سیاسی مقاصد کے لیے دین، عبادت کے موسم اور مشاعر مقدسہ میں مسلمانوں کے مجمع کا استحصال کیا جائے، اور ان مصیبتوں سے قطع نظر جنہیں جو جی رہے ہیں وہ جی رہے ہیں، اور مشکلات سے قطع نظر جن کے اندر جو واقع ہوئے ہیں وہ واقع ہوئے ہیں۔ مقدس فریضہ ان تمام اغراض سے دور اور پاک ہے۔ ان شاعر کا سیاسی کرن ہماری امت کے لیے سود مند نہیں ہوگا۔ امت کے حوال آج کی صورتحال اور اختلاف پر بہتر شاہد ہیں۔ اللہ کے فضل سے مملکت سعودی عرب رحمان کے مہمانوں، ان کی خدمت اور ان کی رعایت کی امین ہے۔ اسی طرح یہ مملکت ملک کے امن لوگوں، شہریوں، مقیم یہیں کے رہنے والے، باہر سے آنے والے حاجی، زائرین اور معتمرین کے امن کی حفاظت کے لیے فیصلہ کن اور دو ٹوک تدابیر اختیار کرنے کی ذمہ دار ہے۔ ملک کا امن اور مقامات مقدسہ کا امن کسی ایسے عمل یا تصرف کی اجازت نہیں دیتا جس سے یہ ایمانی فضا مقدر ہو یا مصالح خاصہ کا نقصان ہو یا مسلمانوں کے مناسک کے احترام کو زد پہنچے۔ بلا شبہ خادمین حرمین شریفین، ان کے ولی عہد، ان کی حکومت، ان کے ملک کے لوگ اور عوام اللہ کی قربت اور احساس ذمہ داری کی خاطر حرمین شریفین، ان کے قاصدین، حجاج، عمرہ کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کی خدمت میں اپنی بیش قیمت چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ اعمال، خدمتیں، حصولیابیاں اور سہولتیں ہیں جن سے ہر مسلمان کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب سے حاجی، معتمرین اس ملک کے
اندر اس کے دروازوں اور اس کی ہوائی بحری اور بحری گزرگاہوں سے داخل ہوتے ہیں، جن کا اللہ کے مہمان مشاہدہ کرتے ہیں اور اس دیار مقدسہ کے ہر ایک قاصد مشاہدہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اور بھی زیادہ کا مشاہدہ کریں گے۔ اس ملک کے اصولوں میں سے اور جس کے ذریعے یہ ملک تقرب اللہ کا خواہاں ہے، یہ ہے کہ مادی اور بشری قوتوں، منصوبہ بندیوں اور پروگرامز کو حرمین شریفین کی تعمیر، ان کی خدمت اور ان کے قاصدین کی خدمت کے لیے مسخر کیا جائے اور ان کی راحت و امن کے لیے ساری راہیں اپنائی جائیں۔ اللہ کی تعریف اور احسان ہے کہ بلا شبہ اس ملک کے پاس اس عظیم اسلامی تقریب کے انتظام اور اللہ کے مہمانوں کو بغیر کسی تفریق کے سب سے بہتر اور کامل ترین خدمت پیش کرنے کی صلاحیت، قوت اور قدرت موجود ہے، اور اس پر یہ ملک نہ تو احسان، نہ بدلہ اور نہ شکر کا آرزو مند ہے، بلکہ صرف اللہ کے ثواب کا آرزو مند ہے، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے تئیں اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا خواہاں ہے۔ یہ ملک تمام لوگوں سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسے سراہیں اور اپنا عبادت کے لیے یکسو ہو جائیں اور اپنے اوقات، دن، گھنٹے اور منٹوں کا بہتر استعمال کریں، تاکہ حرمین شریفین کے فضل اور ان کی برکت سے شاد کام ہو، تاکہ اللہ ان کی عبادتوں کو قبول کرے، ان کے سیاحت سے درگزر کرے اور اس دن تک قبولیت سے سرفراز کرے جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ ہوشیار لوگوں، اللہ تم پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اپناؤ، غور و فکر کرو، شکر بجا لاؤ، اسراف نہ کرو، اپنے بھائیوں کی خبر گیری کرو کہ موسم گرما کی گرمی تلواروں کی دھار کی مانند ہے، اور اس کا دماغ گرمی کے موسم میں جوش نہیں مارتا، اس کی ہانڈی سردی میں جوش نہیں مارے، اور جس کا دماغ گرمی کے موسم میں جوش نہیں مارتا اس کی ہانڈی سردی میں جوش نہیں مارے۔ یہ باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ ہمارے حبیب پسندیدہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی آل و اولاد پہ درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ آپ خلفائے راشدین سے راضی ہو جائیے، اور بقیہ تمام صحابہ سے بھی، اور جو ان کی راہ پر چلنے والے ہوں ان سے بھی، اور اپنے احسان و کرم سے ہم سے بھی اے اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیجیے، اے اللہ شرک اور مشرکین کو رسوا کیجیے، اے اللہ ملحدین کو رسوا کیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ اپنے دین کے بقیہ دشمنوں کو رسوا کیجیے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق دیجیے کہ وہ آپ کے دین کے مطابق فیصلے کریں۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دیجیے کہ وہ آپ کی اطاعت کے مطابق چلیں۔ اے اللہ آپ ان کو اور ان کے اعوان و انصار کو اس بات کی توفیق دیجیے جس کو آپ چاہتے ہیں۔ اے اللہ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دیجیے کہ وہ تیری کتاب کے مطابق زندگی جئیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلیں۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال درست کیجیے، اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ اے اللہ ہدایت و رشد پہ ان کو جمع کیجیے، اے اللہ انہیں شرور و فتن سے بچائیے۔ اے اللہ ہمارے لشکر کی مدد کیجیے، اے اللہ حدود سرحدوں پہ جو ہمارے لشکر ہیں اللہ آپ ان کی مدد کیجیے، اے اللہ ان کے کمر کس دیجیے، اے اللہ ان کے پاؤں میں ثبات قدمی دیجیے، اے اللہ ان کی مدد کیجیے، اے اللہ شہیدوں پہ رحم کیجیے، اے اللہ جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفا دیجیے۔ اے مسلمانوں کے ولی، اے اللہ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، اے اللہ جو ہمارے کمزور مسلمان بھائی ہیں، اے اللہ لیبیا کے اندر، فلسطین کے اندر، اے اللہ ان کی حالت خراب ہے، ان پر زندگی تنگ ہے، اے اللہ انہیں کشادگی سے نوازیے، اے اللہ آپ ان کی مدد کیجیے، اے اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈالیے، اے اللہ آپ اپنے لشکر سے ان کی مدد کیجیے، اے اللہ جو ظالم لوگ ہیں اللہ آپ ان کو پکڑ لیجیے، اے اللہ ان کے مجمع کو بکھیر دیجیے، اے اللہ اور وہ جو ہمارے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں ان کی تدبیروں کو انہی کے خلاف لوٹا دیجیے، اے اللہ آپ ان کو پکڑ لیجیے، وہ آپ کو عاجز نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اللہ اگر آپ نے ہمیں نہیں بخشا
हम पे रहम नहीं किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दीजिए और आखिरत में भी भलाई दीजिए और जहन्नम के अजाब से बचाइए। और हर तरह की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك وإكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم واجمعهم، واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم، وول عليهم خيارهم، واكفهم أشرارهم، وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم، وأعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم وشد أزرهم، وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم وارحم شهداءهم، اللهم وارحم شهداءهم واشف جرحاهم، واحفظهم في أهلهم وذرياتهم إنك سميع الدعاء. اللهم يا ولي المؤمنين، اللهم يا ولي المؤمنين، ويا ناصر المستضعفين، ويا غياث المستغيثين، يا عظيم الرجاء، ويا مجير الضعفاء. اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين مظلومين في فلسطين وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا، قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر، تعرضوا للظلم والطغيان والتشديد والحصار. اللهم وانصرهم وانتصر لهم وتولى أمرهم، واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم. اللهم مدهم بمددك وأيدهم بجندك وانصرهم بنصرك. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل ممزق. اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.